بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم عباسی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس مقدمے اس ایف آئی آر کی بات کریں گے جو لاہور کے تھانے شاہدرہ میں درج کی گئی اور جس میں آزاد کشمیر کے ایک منتخب وزیر اعظم فاروق حیدر خان کا نام بھی شامل ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں یہ بات بڑی کثرت سے گردش کر رہی ہے اور کشمیری تقریباً سب کے سب کشمیری اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ کشمیر کے ایک منتخب وزیر اعظم کا نام اس ایف آئی آر میں کیوں شامل کیا گیا اور یہ بغاوت کا مقدمہ کیوں درج کیا گیا۔ ایک ریاست جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، اس کے ایک منتخب وزیر اعظم جو کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، اس کے خلاف پاکستان کی ریاست میں کیوں مقدمہ درج کیا گیا۔ تو تقریباً سارے کشمیری اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ باشندہ ریاست جموں کشمیر، اس کے خلاف مقدمے کا اندراج قابل مذمت اور قابل تشویش بات ہے، لیکن اس میں سوچنا یہ پڑے گا کہ کیا راجہ فاروق حیدر صاحب نے کشمیر کے حق میں کوئی بات کی، کشمیر کی وحدت کی بات کی، کشمیر کی ریاست کی بالادستی کی بات کی، یا گلگت بلتستان کے صوبے کے خلاف کوئی بات کی جو ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ مقدمہ اس وجہ سے درج کیا گیا کہ نون لیگ کی قیادت اس میٹنگ میں شریک تھی جس میں فاروق حیدر کو بھی مدعو کیا گیا اور پنجاب حکومت نے نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی شریک تھے اور ان کا نام بھی شامل ہے۔ تو میرے خیال میں راجہ فاروق حیدر کے خلاف کٹنے والی اس ایف آئی آر پہ کشمیر کے باشندوں کو بہت زیادہ مذمت کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر فاروق حیدر صاحب غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کریں اور وہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیں اور ریاست کی بالادستی کی بات کریں، ریاست کی وحدت کی بات کریں، تقسیم ریاست کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کریں اور تقسیم کشمیر نامنظور کا نعرہ لگائیں، تو کشمیر کا بچہ بچہ ان کی پشت پہ کھڑا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ راجہ فاروق حیدر صاحب وہی ہیں جو ایک ریاستی جماعت سے استعفیٰ دے کر ایک غیر ریاستی جماعت کو کشمیر کے اندر انٹروڈیوس کروایا، چاہے وہ راجہ فاروق حیدر ہو، اس سے پہلے بیرسٹر سلطان محمود چودھری ان کے ساتھ تھے موصوف، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یا کسی زمانے میں تحریک عمل ہوا کرتی تھی۔ یہ سب کے سب لوگ وہ سہولت کار ہیں جنہوں نے طوق غلامی اپنے گلے میں ڈالا، چاہے وہ نواز شریف کا ہو، زرداری کا ہو یا عمرانی طوق غلامی ہو، یہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈالنے کا انتخاب خود کیا۔ اور اب جب کہ ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں تو اس میں کشمیری عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف مذمت کرنے والے اور اس سارے معاملے کے خلاف دھرنا دینے والے جو کشمیری ہیں، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر راجہ صاحب کے اندر اتنی غیرت اور ہمت ہے تو کوہالہ پل بند کر دیں، سارے کشمیری آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے لیے ایک اخلاقی جرأت چاہیے جو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ نہ ہی گلگت بلتستان پر ان کا واضح موقف آیا اور نہ ہی اس ایف آئی آر کے بعد راجہ صاحب کا کوئی واضح موقف سامنے آیا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا ہے کہ کشمیر اسمبلی کے اندر ایک مذمتی قرارداد پیش کی گئی جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جس میں اس ایف آئی آر کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یا آپ کی قیادت نے جو پاکستان میں اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی سینٹ میں موجود ہے اور سینٹ میں آپ کی اکثریت ہے، آپ نے گلگت بلتستان کے صوبے پر کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ ایسے میں صرف جماعت اسلامی پاکستان کے سینیٹر، صوبہ کے پی کے امیر بھی ہیں مشتاق احمد خان، انہوں نے ایک بڑی توانا آواز میں اور بڑے واشگاف الفاظ میں کشمیر اور گلگت کی نمائندگی کرتے ہوئے، کشمیر اور گلگت کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس تجویز کو اور اس مطالبے کو مسترد کیا اور کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا ایک بہت بہترین حل پیش کیا
کہ ان کی اسمبلیوں کو ملا کے ان کی ایک سینٹ بنا دی جائے جس میں ان کی اپنی نمائندگی ہو، اور انہوں نے کشمیر کے حق میں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے حق میں آواز بلند کی، جس پر تمام کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے جناب مشتاق احمد خان کے بے حد مشکور ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے اندر جو ایک پارٹی کے طور پہ موجود ہے، ایک پارلیمانی پارٹی، گو کہ وہ جماعت اسلامی پاکستان کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے خود کو ایک ریاستی پارٹی کے طور پہ بھی منوا لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں جن میں پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، اور دیگر جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں جنہوں نے کہ اپنی برانچز آزاد کشمیر کے اندر بھی کھولنے کی کوشش کی ہے اور موجود بھی ہیں ان کی برانچز، انہوں نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کشمیریوں کے کسی موقف کی حمایت نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے کسی حقیقت پر مبنی بات کی ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کشمیریوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اپ کمنگ الیکشن میں کس کا انتخاب کریں۔ کیا وہ دوبارہ سے ہی توقِ غلامی اپنے گلوں میں ڈالیں، یا پھر وہ کسی نئی ریولوشن کی طرف جائیں؟ تو ایسے میں جناب راجہ صاحب کے لیے کچھ شعر عرض کروں گا۔ ہمارے سر پھرے جذبات قیدی بن نہیں سکتے، ہواؤں کے لیے آپ زنجیریں بناتے ہیں، یقین ہے مجھ کو بازی جیتنے کا فتح میری ہے، میں گلدستے بناتا ہوں وہ شمشیریں بناتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک اور شعر عرض ہے، جدائی ہو کے ملن ہر ادا ہماری ہے، تمہارا شہر ہے لیکن فضا ہماری ہے۔ یہ مظفر آباد کے لیے ہے۔ شکایتیں بھی کریں تو ہم کس زبان سے کریں، یہ سب کشمیری جو ہے نا وہ اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے ووٹ دے کے فاروق حیدر کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ شکایتیں بھی کریں تو ہم کس زبان سے کریں، خدا بنایا تمہیں یہ خطا ہماری ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کشمیر اور پاکستان کی پالیسی کی۔ مجھے کل ایک میسج آیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، یقیناً آپ سب کو بھی آیا ہوگا۔ اس میسج میں یہ پیغام دیا گیا کہ ٹائم ٹو اسٹینڈ فار کشمیر۔ تو کیا یہ گورنمنٹ نے صرف میسیجز کی حد تک ہی کشمیر کو رکھ چھوڑا ہے؟ اور دوسری طرف ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ایک جرنلسٹ منیر اکرم صاحب سے انٹرویو کر رہے تھے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کے سفیر تھے، بقول ان کے کہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ صرف زبانی جمع خرچ سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، یا وہ واقعی میں کشمیر کا وکیل ہے؟ تو یہ بہت جواب طلب سوال ہے۔ تھینک یو۔